مطلب کہ آپ سب، کیونکہ میں جب ادھر آیا تھا نیو جب میں فرسٹ ایئر میں تھا سیکنڈ ایئر میں تھا تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اسٹڈی کیسے کرنی، کہ میں بھی ایسے پلان تھا کہ مجھے کوئی ایک قسم کا گائیڈنس نہیں تھی آرگنائزڈ کیسے تیاری کرنی ہے. میں بالکل بلینک تھا جب میں آیا تھا ادھر. میرا فرسٹ ایئر ایسے ہی تھا کہ جیسے کہ آپ لوگ کی طرح ہر روز پریکٹیکل تیار کرنا اور پریکٹیکل میڈیکل بایولوجی کی اسٹڈی کرنا، یہ جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یہ اسٹڈی کرنا. لیکن مجھے اندر سے کنٹینٹمنٹ نہیں تھی کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوں، یہ اناٹمی میں کیا پڑھ رہا ہوں میں، یہ میڈیکل بایولوجی میں کیا پڑھ رہا ہوں، بایو کیمسٹری میں کیا پڑھ رہا ہوں. لیکن مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. میں خود سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا تھا، کبھی ڈاکٹر نجیب کو کھول لیتا تھا، کبھی انٹرنیٹ کو کھول لیتا تھا. ہر چیز کو میں یوز کرتا تھا. کچھ ملے مجھے تاکہ میں اسٹڈی کروں، مجھے پتہ چلے کہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں. تو پہلا سال میرا ایسے ہی گزرا تھا. بس میں ہر روز پریکٹیکل کی تیاری کرتا، 10-15 منٹ پہلے تھوڑا پڑھ کے پھر پریکٹیکل لے لینا، اور بس پہلا سال ایسا میرا گزر گیا. مجھے نہیں پتا کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ میں پڑھوں کیسے. یہ جو اناٹمی کی بکس ہیں، یہ جو گائٹن کتنی بڑی بک ہے، فزیولوجی جو ہے، یہ بیڈی چوراسیا جو ہے، یہ پیتھولوجی، یہ پڑھنی کیسے، کیونکہ کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں ادھر، کیونکہ بہت کم اسٹوڈنٹ تھے اس ٹائم. لیکن جب میرا فرسٹ ایئر گزرا تھا تو میں اس ٹائم اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں نے کہا یہ تو مجھے کچھ آتے ہی نہیں، میں تو بہت نیچے ہوں. پھر جیسے میرا تھرڈ سیمسٹر آیا، میں نے تھرڈ سیمسٹر کے ٹائم گزرا، میرا اینڈ آ گیا تھرڈ سیمسٹر کا. جب تھرڈ سیمسٹر کا میرا اینڈ آیا تو اس ٹائم میں نے اپنے آپ کو کہا کہ کچھ اسٹڈی کرنا ہے آرگنائزڈ وے میں. ایسا نہیں کہ میں ایک دن فزیولوجی پڑھ رہا ہوں، کسی دن پیتھولوجی پڑھ رہا ہوں، کسی دن بایو کیمسٹری پڑھ رہا ہوں، ڈفرینٹ ٹاپکس، اور دماغ کے اندر ایک قسم کا میسڈ اپ ہے. ایون میں پڑھ بھی رہا ہوں مجھے کچھ آ بھی نہیں رہا، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان سے کچھ پوچھا جائے تم کیا پڑھ رہے ہو، ان کے دماغ میں میسڈ اپ ہوتا ہے، وہ بتا نہیں سکتے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میرے ساتھ بالکل ایسا تھا شروع میں. پھر ایک ٹائم آیا تھا مئی کے اندر، یہ جب میں تھرڈ سیمسٹر میں تھا، مئی تھا اس ٹائم میں نے اپنا ایم بنایا کہ میں نے اب پڑھنا ہے آرگنائزڈ وے میں. میں اب پڑھوں گا ایک پراپر وے کے اندر جس طرح ہر سبجیکٹ کو پڑھا جاتا. میں نے پہلے اناٹمی سٹارٹ کی، میں نے سنیل بک کو اسٹڈی کیا، میں اسکیچز بناتا اناٹمی کے، فل پراپر میں اناٹمی پوری کی پوری سنیل بک اناٹمی میں نے پڑھی. اٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم، کافی زیادہ ٹائم لگا مجھے اناٹمی پڑھنے میں. میں نے فزیولوجی سٹارٹ کی ڈاکٹر نجیب کی، ہر لیکچر ڈاکٹر نجیب کا دیکھا میں نے، اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگا مجھے، بہت زیادہ ٹائم. اس کے بعد میں نے پیتھولوجی سٹارٹ کی پیتھوما سے، اس کے اندر میں کافی ٹائم لگا. تو بایو کیمسٹری کی، اسی طرح فارماکولوجی کی. مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگا ہر سبجیکٹ کو پڑھنے میں، اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی، فارماکولوجی. مجھے کم از کم 1.5 سال تک مجھے یہی لگ گیا کہ پڑھتے جب تک میں کوئی چھٹے سیمسٹر میں آیا تھا تو میں نے یہ سب سبجیکٹ ختم کیے تھے جب میں 6 سیمسٹر تک آیا تھا. تو اس ٹائم تک میرے دماغ میں پھر بھی میں نا میسڈ اپ ہی تھا، کیونکہ اس ٹائم تک میرے دماغ کے اندر ہر چیز، آپ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہوگے، آپ لوگ ہر کوئی نہ کوئی تو پڑھتا ہی ہوگا، لیکن ہر چیز آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بھول جاتی ہے. آپ اگر فزیولوجی پڑھ رہے ہو، ایک ہفتے بعد آپ کو گیا مجھے اب بھول گئے تو میں نے کیا پڑھا تھا. یقیناً میں نے پیتھولوجی کو اسٹڈی کیا 5-6 مہینے لگا کر. اس کے بعد 5-6 مہینے کے بعد میں نے کہا یہ کیا میں نے پڑھا، میرے کو یاد نہیں تھا مجھے بالکل. میں نے کہا کہ میں جب پہلا چیپٹر کھولتا میں نے کہتا یار یہ کیا چیزیں پڑھ رہا ہوں. تو اناٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی، فارماکولوجی، بایو کیمسٹری، امیونولوجی، یہ سب میں نے سیپریٹ سبجیکٹس کے طور پر اسٹڈی کیے، سارے کے سارے سبجیکٹ. اتنا زیادہ مجھے ٹائم لگا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا اسٹڈی کیسے کرنی ہے. میں وہی ایک پرانا آؤٹ ڈیٹڈ اسٹینڈرڈ کو لے کے چلتا رہا. میں نے کہا یہی اسٹڈی کا پیٹرن ہے، اسی کو اسٹڈی کے پیٹرن میں فالو کیا تھا. ہر آتھر کے لیکچر دیکھنا، یوٹیوب کے اندر ننجا نرڈ، ڈاکٹر نجیب، اور ہمارے پاس سمت گپتا، اور ہر اناٹمی چینل کا نام لو، میں نے اس کے چینل کے لیکچر دیکھے ہوں. میں نے ہر بندے کو چیک کیا، ہر ٹیچر کے لیسنز میں دیکھے ہیں، ہر ٹیچر کے میں نے لیکچرز کو یوٹیوب میں ہر بندے کو دیکھا ہوں. کیونکہ مجھے نہیں پتا چلتا تھا کون سا ایک اوتھینٹک پیتھ ہے، کون سا ایک ایسا پیتھ ہے جس کو میں فالو کروں اور
میرا MBBS کی اسٹڈی اچھے سے ہو سکے. پھر جب میں تھا جیسے آپ لوگ ابھی سیکنڈ تھرڈ فورتھ سیمسٹر میں ہوں گے, میرا اس ٹائم یو ایس اسمبلی بہت بڑی چیز مجھے لگتی تھی. میں کہتا یو ایس اسمبلی پتہ نہیں کیا چیز ہے, یہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے. میں صرف سرٹیفکیٹ دیکھتا تھا گوگل کے اندر, میں کہتا یہ تو میں نہیں کر سکتا. میرا بالکل ایسے ہی تھا کہ میں نہیں کر سکتا. ادھر ایک ازبیک تھا, وہ 6 ایئر میں تھا, وہ اس ٹائم یو ایس اسمبلی کی تیاری کرتا تھا, لیکن اس میں بعد میں چھوڑ دیا. لیکن وہ میں نے اسے دیکھتا, میں نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی بکس پڑھ رہا ہے, میں تو یہ نہیں کر سکتا. پھر میں نے چھوڑ دیا اپنا یو ایس اسمبلی کا پلان. میں نے کہا نہیں, یہ یو ایس اسمبلی جو ہے بہت بڑی چیز ہے, میں نہیں کر سکتا. پھر جب یہ پیتھولوجی فارماکولوجی سارے سبجیکٹ ختم کیے, جب میں 6 سیمسٹر کے اینڈ میں تھا, 6 سیمسٹر جب میرا سٹارٹ ہوا تھا, پھر میں نے اپنے دماغ کو ایک آرگنائزڈ وے میں ایک طرف چلایا. میں نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, بندہ ٹرائی تو کرے ایک قسم کا. پھر میں نے کیا کیا, اپنی وے کو ایک رستے پر چلایا, اپنا مائنڈ سیٹ ایک بنایا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے مائنڈ میں کیا لگایا کہ میں نے کرنا ہے یو ایس اسمبلی اسٹیپ 1. میں نے یہ نہیں سوچا اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 وہ بعد کی بات ہے, ابھی میرا کام کیا اسٹیپ 1. پھر میں نے اسٹارٹ کی اپنی اوتھینٹک اسٹیپ 1 کی اسٹڈی. مجھے کوئی 7 مہینے لگے ہوں گے. 7 مہینوں کے اندر میں نے سب یو ایس اسمبلی اسٹیپ 1 کا مٹیریل کو یو ورڈ سے ایم سی کیوز کیے. دن کے اندر کافی زیادہ پڑھنا پڑتا تھا, بہت زیادہ. دن کے اندر ایٹ لیسٹ آپ کو 8 سے 10 گھنٹے ایٹ لیسٹ پڑھنا پڑتا تھا. وہ بھی اوتھینٹک اسٹڈی. ایسا نہیں کہ آپ اگر پڑھ رہے ہو ساتھ میں آپ کو موبائل ہے اور موبائل رنگ کرتا ہے, موبائل دیکھتے ہو اور میسج کا رپلائی کرتے ہو, کال بیک کرتے ہو, اس طرح نہیں. آپ جب اسٹڈی کر رہے ہو تو آپ کا سارا دھیان اسٹڈی کے اوپر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہو ساتھ میں میسج آئے اور آپ اس میسج کو دیکھو, پھر آپ کا یہ دماغ ہوگا دو طرف ہوگا. آپ وہ کام جو 30 منٹ میں کر سکتے تھے وہ کام آپ 1 گھنٹے میں کرو. تو بہت زیادہ پڑھنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ میرا دماغ ایک طرف بہت زیادہ کہ بھائی میں نے اب کرنا ہی کرنا ہے. دن میں صبح میں 9 بجے ادھر آتا, 9 بجے رات کے 10 تک, بیچ میں اگر کلاس ہوتی کلاس میں جاتا, کلاس سے آ کر یونیورسٹی 10 بجے تک پڑھنا, پھر گھر چلے جانا. ہر روز یہ روٹین 9 سے 10 9 سے 10 9 سے 10 9 سے 10 9 سے 10, ہر روز ایسے ہی پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ میرے دماغ میں ایک مشن تھا نا کہ میں نے اسٹیپ 1 کرنا ہے. کیونکہ ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی, کرنا تو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ محنت کتنی کرتے ہو. اگر آپ محنت کرو گے آپ کر لو گے, اگر محنت نہیں کرو گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. 7 مہینے تک میں یہ روٹین چلتی رہی, 9 سے 10 9 سے 10 9 سے 10 9 سے 10, ہر روز یہی کرنا. پھر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا ایگزام دیا اور میرا کلیئر ہو. کیوں؟ کوئی یو ایس اسمبلی اسٹیپ 1 کی بڑی چیز تو نہیں تھی. بس مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یار یہ تو کچھ اور بڑی چیز ہے, ہم نہیں کر سکتے. ہر چیز آپ لوگ کر سکتے ہو, جسٹ آپ لوگوں کو محنت کرنی ہے. اگر آپ ہر روز محنت کرو گے تو آپ سکون سے اس کو پاس کر سکتے ہو, کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے. پھر جب اسٹیپ 1 کو پاس کیا, اسٹیپ 2 پھر میرے دماغ میں تھا کہ میں نے کہا اسٹیپ 2 جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اسٹیپ 2 میں اتنا میڈیسن, سرجری, پیڈیاٹرکس, سائیکیٹری, گائنیکولوجی, میں کہا یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن ٹائم ٹو ٹائم وہ بھی چیزیں ہوگی. کیسے ہوئی ہے وہ کیا ہے, محنت سے ہوئی ہے. اگر آپ لوگ بے شک آپ لوگ کہو گے مجھے کہ یار ہمارا دماغ تھوڑا ویک ہے, میں صحیح یاد نہیں کر سکتا, بہت ٹائم لگتا ہے یاد کرنے میں, تو اٹس اوکے. اگر آپ کو جو مجھے چیز یاد کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, اگر آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے تو آپ ڈبل محنت کرو. پھر اگر وہی چیز جو میں 4 گھنٹوں میں کر رہا ہوں آپ پھر 8 گھنٹے لگاؤ اس پر. لیکن ہر چیز بیلنس ہو سکتی ہے. اگر آپ انٹیلیجنٹ کہتے ہو کہ میں نہیں ہوں اتنا انٹیلیجنٹ تو آپ ہارڈ ورک زیادہ کر لو اپنا. اگر کوئی کہتا ہے انٹیلیجنٹ تو انٹیلیجنس سے کوئی اتنا کنیکشن نہیں ہے. اگر بندہ صرف انٹیلیجنٹ ہے اور پڑھتا نہیں ہے تو اس کا پڑھنا اس کے انٹیلیجنس کا کیا فائدہ. میں تو کافی بچے دیکھتا ہوں ان کے اندر پوٹینشیل ہے, میرے پاس کافی بچے پڑھنے آتے ہیں, ان کے اندر کافی اچھا پوٹینشیل ہے, لیکن وہ کرتے ہیں پڑھتے نہیں, ان کا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کا. وہ بس
کہتے ہیں 1 گھنٹہ پڑھ لیا اور وہ کہتے ہیں مجھے دکھتا ہے ان کے تو بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں. وہ ایک دفعہ یاد کر لینا تو ان کو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے چیز, لیکن مسئلہ یہ ہے وہ ہارڈ ورک ہی نہیں کرتے تو پھر ان کی انٹیلیجنس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹائم نہیں لگاتے, ہارڈ ورک ہی نہیں کرتے. اگر میں انٹیلیجنٹ ہوں تو میں اگر ہر روز 1-2 گھنٹے پڑھتا تو میں تو کچھ نہ کر سکتا. اسٹڈی از ناٹ اباؤٹ ٹائمنگ کہ آپ کتنے گھنٹے پڑھ رہے ہو, اس کا مطلب اس کے اسٹڈی کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. میڈیسن کے اندر آپ کو میڈیکل میں کوئی فورسفلی پڑھا نہیں سکتا کسی کو. اگر آپ زبردستی کسی کو پڑھا رہے ہو, کیونکہ میڈیسن بہت بڑی چیز ہے, اتنے سبجیکٹس ہیں, اتنا کچھ آپ نے کرنا پڑتا ہے, یہ کافی بڑی جرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کہو گے کہ بھائی مجھے 6 مہینوں کے لیے MBBS کرنا ہے, مجھے 1 سال کے اندر MBBS کرنا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ 6 مہینوں کے اندر کر لو گے. وہ لوگ 5 سال سے نہیں پڑھتے نا, ان کے دماغ میں زنگ لگ جاتا ہے, ان کے دماغ میں وہ یاد بھی کریں نا ان کو پھر چیزیں بھول جاتی ہیں. اپنے دماغ کو جتنا تم بٹھاؤ گے, اسپیئر رکھو گے, فارغ رکھو گے, اتنا آپ کا دماغ ویک ہوتا جائے گا. دماغ کو کبھی بھی آپ ایسے نہ رہنے دینا کہ بغیر کچھ اسٹڈی کیے. اگر آپ کا جتنا بڑا گیپ آئے گا اتنا ہی آپ کو بہت مشکل ہوگا اسٹڈی واپس کرنا. جتنا بڑا گیپ ہوگا اتنا زیادہ مشکل ہوگا. تو اس وجہ کبھی بھی اپنے مائنڈ کو بٹھانا نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر کہو کہ یار ہم پڑھ لیں گے 3 سال بعد 4 سال بعد, پھر تو وہ آپ ویٹ ہی کرتے رہو گے. کیونکہ آپ کیوں پاکستان اور انڈیا کے اندر ڈاکٹرز جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں یہاں سے, کیونکہ ایٹ لیسٹ ان کے ایگزامز ہوتے ہیں. ان کے ہر سال کے بعد ایک ایگزام ہوتا ہے جس میں ان کو پاس ہونا ہوتا ہے. وہ پاس ہونے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر کوئی ایگزام نہیں ہوتا, ادھر کسی قسم کا ایگزام نہیں ہوتا. اور ایگزام اگر ہوتا بھی ہے تو کیسا ایگزام ہوتا ہے, آپ کو کمپیوٹر بیس ہوگا, ٹیچر 300 کوشچن دے دے گی, آپ کو تیاری کرنے, اگلے دن آپ کا ایگزام ہوگا, آپ 90 نمبر لے آؤ گے, 96 لے آؤ گے. دس از نتھنگ. جب تک آپ خود نہیں پڑھے, دیز آر دا فیک نمبرز. یہ آپ کو صرف ڈیلوژن میں رکھیں گے, بھائی میرے 96 نمبر آ گئے ہیں. اصل میں آپ فیل ہو. آپ نے, کیونکہ آپ کو اگر اناٹمی کے اندر 96 نمبر آئے ہیں تو آپ کو اناٹمی جب تک آپ نے اچھے سے نہیں پڑھی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ 96 نمبر صرف اس یونیورسٹی کے اکارڈنگ ہے. اصل میں آپ کو اناٹمی نہیں آتی. جس طرح میں نے اناٹمی پڑھی ہے, بہت ڈیٹیل کے ساتھ اناٹمی پڑھی ہے, ان سب چیزوں سے میں نے کچھ چیزیں کنکلوڈ کی ہیں. میں نے فزیولوجی ڈیٹیل سے پڑھی ہے, میں نے پیتھولوجی ڈیٹیل سے پڑھی ہے, فارماکولوجی ڈیٹیل سے پڑھی ہے. اب ان سب چیزوں کو, ان سب ایکسپیرینس کو میں ایک کنکلوژن میں آج لے کر آنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے وہ سب چیزیں پڑھنے میں کافی زیادہ ٹائم لگا. اب میں نہیں چاہتا کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹائم پہ جو آپ لوگ جو پرانے زمانے میں جس طرح اسٹڈی کر رہے ہیں, کہ میڈیسن اب چینج ہو چکی ہے, کیونکہ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے وہی اپنی اینسیسٹری کو فالو کر کے اسٹڈی کرنی ہے, کیونکہ اٹ از نو مور فن. فن ہی نہیں رہا صرف اناٹمی پڑھنے کا, فزیولوجی پڑھنے کا, فارماکولوجی پڑھنے کا. میرے اکارڈنگ اس طرح کا اسٹڈی میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے. صرف فزیولوجی پڑھ رہے ہو, فزیولوجی پڑھ کے کیا کرو گے آپ لوگ؟ اگر آپ لیٹس سپوز CVS کی فزیولوجی پڑھ رہے ہو, کارڈیو واسکولر سسٹم کی, آپ نے فزیولوجی پڑھ لی تو آپ نے اب تک صرف ڈیزیزز کو اسٹڈی نہیں کیا. فزیولوجی میں تو بورنگ ہے, فزیولوجی تو آپ کو بور کر دے گی. وہ آپ پڑھو گے یار یہ کیا چیزیں پڑھ رہا ہوں میں, انلیس جب تک آپ اس کو کلینکلی کو ریلیٹ نہیں کرتے اس ٹائم تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا. اناٹمی پڑھتے رہو گے آپ لوگ, آپ جب تک اس کو کلینکلی ریلیٹ نہیں کرو گے آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. آپ 1 2 3 مہینے اناٹمی پڑھو گے, اس کے بعد تھک جاؤ گے, یہ اناٹمی جان چھوڑی گئی, کیونکہ وہ اینسیسٹری والی جو ہمارے پاس گائیڈنس ہے وہ اب نہیں چل سکتی. کیونکہ میڈیسن پڑھنا ہے تو فن کے ساتھ پڑھو. اگر اسٹڈی گائیڈنس میں یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ موجود سسٹم میں پڑھو, سسٹمائز اسٹڈی کرو, سسٹم کے ساتھ اسٹڈی کرو. کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو اسٹڈی کر رہے ہو, اناٹمی صرف,
اناٹمی میں فن آپ کو نہیں آئے گا, آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ اگر لیٹس سپوز آپ کی باڈی میں کوئی 10 سسٹم ہے, اب ہر سسٹم کو ایک دفعہ پکڑو. جیسے لیٹس سپوز آپ کارڈیو واسکولر سسٹم کو اسٹڈی کر رہے ہو, آپ کارڈیو واسکولر سسٹم کی ایمبریو کو اسٹڈی کرو, اس کی بیسکس سے سٹارٹ کرو. بیسکس مطلب جو کہ سیکنڈ ایئر کے بچے, مطلب کہ جو کالج کا لیول کا بچہ ہوتا ہے, اس کو بھی سمجھ آ جائے گا ایمبریولوجی, کارڈیو واسکولر سسٹم. پھر اناٹمی میں جاؤ. اس کی اناٹمی جب اس کی اسٹڈی کرو گے تو آپ کو اس کی مین امپورٹنٹ پوائنٹس کا پتہ چلے گا جو آپ کے سی وی ایس کے اندر اناٹمی کا رول پلے کرتے ہیں. آپ پھر فزیولوجی کو اسٹڈی کرو گے. فزیولوجی آپ جب پڑھو گے تو آپ لوگوں کو نارمل فنکشنز پتہ چلیں گے باڈی کے, کہ کیسے باڈی کام کرتی ہے. فزیولوجی کے بعد آپ پھر پیتھولوجی پڑھو گے, آپ کو ڈیزیز کے بارے میں پتہ چلے گا. تو آپ اگر لیٹس سپوز صرف اناٹمی پڑھتے ہو, آپ صرف اور صرف فزیو زیادہ پڑھتے ہو, آپ صرف پیتھولوجی زیادہ پڑھتے ہو, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے آپ کا ٹائم ایک تو ویسٹ ہو رہا ہے. ویسٹ نہیں کہہ سکتے, یہ کہہ سکتے جب تک فزیو سی وی ایس پڑھو گے, جب آپ سی وی ایس کی پیتھولوجی میں آ گئے, فزیو تو بھول چکی ہوگی. آپ نے 1 سال پہلے فزیولوجی پڑھی تھی, اب 1 سال کے بعد پیتھولوجی پڑھ رہے ہو, پیتھولوجی تو آپ کو بھول جائے گی پھر. تو اس وجہ سے اگر آپ, کیونکہ اب ہمارے جو ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل سب پاکستانی بچوں میں, پتہ نہیں انڈینس کا مجھے نہیں پتا, ان کا ٹرینڈ یہ ہے کہ فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 بک, فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 بک, فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 بک. سب کے دماغ نا اس طرح ہیلوسینیٹ ہو چکے ہیں اسٹیپ 1 فرسٹ ایڈ بک سے, اس طرح پتہ نہیں انہوں نے اس کو کیا بنا دیا. دس از نتھنگ, دس از آؤٹ ڈیٹڈ مٹیریل. یہ آؤٹ ڈیٹڈ بک ہو چکی ہے, جو کہ پاکستانیوں کو آپ پتہ چل رہا ہے اس بک کے بارے میں. یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ بک ہو چکی ہے جس کو ایون تو یو ایس ایم اسٹیپ 1 میں بھی کوئی یوز نہیں کرتا, جس کے لیے بنائی گئی تھی. کیونکہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. آپ کے اکارڈنگ کیا, اب بہت سارے بچوں کے اکارڈنگ یہ ہے کہ آپ فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 یو ایس ایم کا وہ بک کو کمپلیٹ کرو گے, پھر آپ بس ختم ہو گیا, آپ کی اسٹڈی ختم, آپ بس سب چیز کر لی ہے. کیونکہ میں 90 to 80% لوگوں کی تھنکنگ بتا سکتا ہوں, ان کا دماغ میں یہی ہے کہ ہم فرسٹ ایڈ اسٹیپ 1 بک کو اسٹڈی کریں گے, جب ہمارے پاس لاسٹ 6 مہینے رہ جائیں گے, اور بس ہمارا پورا ایگزام کمپلیٹ اور ہر چیز کمپلیٹ. کیونکہ یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ بک ہو چکی ہے جس کو میں بھی پریفر نہیں کرتا, کیونکہ مٹیریل ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہوتے رہتا ہے, اور ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ ریسورسز ملتے ہیں. میں نے کبھی بھی پرماننٹ اسٹڈی کسی بھی ریسورس سے نہیں کی, مطلب کہ جو بھی یہ انڈینس کے ریسورسز ہیں, پریم لیڈر ہے, اور بھی میرو ہے. پاکستان میں کافی زیادہ فراڈ چل رہا ہے, یہ جو ڈاکٹرز کا ہے کافی زیادہ, یہ پتہ نہیں کون کون سے ڈاکٹرز ہیں, پتہ نہیں کون کون, بہت سارے ڈاکٹرز پاکستان میں سب فراڈ ایجنسیز کے طور پر کام کر رہے ہیں. فور ریئل, کیوں میں فراڈ بول رہا ہوں اس کو, کیوں پاکستان میں این آر ای کا رزلٹ 20% آ رہا ہے؟ اگر یہ اتنا ہی اچھا پڑھا رہے کیوں نہیں 80% پہ جا رہا ہے رزلٹ؟ کیونکہ ان کا کام ہے پیسے کمانا. بچہ پڑھے نہ پڑھے they don't care. آپ کے اکارڈنگ کیا, لیٹس سپوز کوئی بچہ ان کی سبسکرپشن لے لیتا ہے, ان کا کام ہے پیسے دے دو ہمیں, بعد میں تمہارا کام ہے پڑھنا ہے پڑھو, نہیں پڑھنا نہ. آپ فیل ہو پاس ہو, ان کا کیا, انہوں نے اپنی ویب سائٹ لگایا 90% گارنٹی. 90% کہاں پر ہے؟ بچے 20% پاس ہو رہے, 90% کہاں پر ہے؟ ایک کہے گی میرا 90% رزلٹ ہے, ایک کہے گا میرا 90% رزلٹ ہے, ایک کہے گا میرا 90% رزلٹ ہے. تو 20% کیسے رزلٹ آیا پھر؟ کیسے, سوچنے کی بات نہیں ہے. تو یہ فراڈ نہیں ہے بچوں کے ساتھ. بچوں کیوں؟ کیونکہ بچوں کے انہیں دماغ یہ کر چکے ہیں کہ بھئی تم لوگ اگر ہم سے نہیں پڑھو گے تم لوگ فیل ہو جاؤ, لیکن پڑھ کے بھی فیل ہو جاؤ. کیونکہ یہ بات آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ کے بتا سکتے ہو, 20% رزلٹ, 22% رزلٹ, 20% رزلٹ, 22% رزلٹ. اس کا مطلب ہے کہ ان کی اسٹڈی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا.
کوئی بھی سبسکرپشن آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ 90% رزلٹ آتا ہے، 90% رزلٹ آتا ہے، تو آپ کیوں ایف ایم جی کا رزلٹ بھی 18% آ رہا ہے، کیوں 20% آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کا کام ہے آپ لوگوں کو یہ دینا یہ مٹیریل ہے، پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، اور ہمیں بس تم پیسے دے دو. باقی وہ ان کا یہ کام نہیں کہ آپ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں کسی میرے سورس کو برا نہیں کہتا، ہر کوئی ٹیچرز ہیں، اچھے ٹیچرز ہیں، وہ پڑھاتی ہیں جو بھی کرتے ہیں. بعد میں ڈیوٹی اسٹوڈنٹ پہ آتی ہے. ڈیوٹی اسٹوڈنٹ کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کیسے پڑھے گا.